السلام علیکم ناظرین، یو ایف چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ زیر نہیں زبر ہو جا، زیر نہیں زبر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ آج ہم اردو زبان کے قواعد کے بارے میں بات کریں گے۔ شروعات ہم لفظ سے کریں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ انسانی آواز ہے جس سے دل کی بات ظاہر ہو، یا دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ حرف تہجی کا مجموعہ ہے، جیسے کتاب، قلم وغیرہ۔ آگے جا کے اس لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک کلمہ اور دوسرا محمل۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، یا ہم کہہ سکتے ہیں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے روٹی، چراغ، کتاب، شام وغیرہ۔ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، یا بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے بوٹی، وتاب، ولم وغیرہ۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو کلمہ کی 6 قسمیں نظر آتی ہے، یعنی کلمہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلقہ فعل، حرف۔ آج ہم جانیں گے ان 6 اقسام کے بارے میں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کا نام ہو، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں اسم نام کو کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب، قلم وغیرہ۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے وہ، تم، میں۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر کرے، جیسے سرخ، سفید، بڑا، اونچا، ذہین وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا کام ظاہر ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کھیلتا ہے، پڑھے گا، آتا ہے، مارے گا۔ متعلقہ فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے، جیسے وہ بہت ہنستا ہے، سائیکل تیز چلتا ہے۔ ان مثالوں میں بہت اور تیز متعلقہ فعل ہے۔ آخر میں حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو، نہ ضمیر، نہ صفت ہو اور نہ فعل یا متعلقہ فعل ہو، بلکہ صرف 2 جملوں یا کلمات کو باہم ملائے یا ان میں کوئی تعلق پیدا کرے، جیسے دکان پر ملازم کام کر رہا ہے، اس نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ کتاب کا ورق پھٹ گیا، کمرے میں میز ہے۔ ان جملوں میں پر، مگر، کا، میں حرف ہے۔